Imam Hussein of Imam Hussein. Imam Hussein. یہ تو سچ ہے مسلمانوں کہ تمہارے ہیں حسین، ہم کو بھی یہ کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین. جب کوفیوں کے بہت سارے خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اور اس کی خبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ساتھ بھیج دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ وہاں سے ترنت کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ آنے کی تیاری شروع کر دی. آپ کو کیا پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے ہیں اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ کوفہ کے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی اور آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا اور خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے آپ بہت روئے. آپ کے جانے سے پورا مکہ پریشان اور غم میں تھا اور بہت سارے صحابیوں نے آپ کو وہاں کا سفر کرنے سے منع کیا کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں، اور آپ کے دل نے اجازت نہ دی کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا جو میرے ہاتھ پہ بیعت کے لیے ایک پلیت سے دشمنی لے رہے ہیں. اس ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا میں کوفہ کے لوگوں کو. اور آپ کو کیا پتا تھا کوفہ کے لوگ بزدل اور یزید پلیت کی بیعت قبول کر چکے تھے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ اہل بیت تھے اور چھوٹے بچے اور بیویاں تھیں، عورتیں تھیں اور کل ملا کر 82 لوگ آپ کے ساتھ تھے. آپ کوئی جنگ کا ارادہ کر نہیں نکلے تھے. جب آپ کوفہ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو بصیر بن غالب ملے. آپ نے ان سے کوفہ کا حال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہے. اور ایسی ہی گفتگو ایک شخص کے ساتھ اور ہوئی اور تھوڑے دور چلنے کے بعد آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی اور اس نے آپ سے بہت منع کیا کہ آپ اس سفر پر نہ جائیں. اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے. اور راستے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی اور آپ کے قافلے میں مختلف رائے بن گئی. اور ایک ٹائم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر کو ترک کرنے کا خیال کیا، پر سب سے بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے. اور آپ نے سب کی بات مان کر سفر جاری رکھا اور کوفہ جب 2 منزل دور رہ گیا تو آپ کو حر بن یزید ملا. حر کے ساتھ ابن زیاد کا 1000 کا لشکر تھا. حر نے فرمایا یہ ابن زیاد کا لشکر ہے اور ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے جائیں، پر میں یہ کام اپنے دل سے نہیں کر رہا، بس میں مجبور ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک مجھے بہت ناگوارا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہاں بلایا ہے اور بہت سارے خط لکھ کے میری بیعت کے لیے یہاں مجھے بلایا گیا ہے. اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے وعدے اور بیعت پہ قائم ہو تو مجھے کوفہ میں جانے دو یا میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں. حر نے قسم کھا کے کہا ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے خط بھیجے گئے تھے، پر میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس جانے دے سکتا ہوں. حر کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا بہت ادب تھا، پر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا. اور حر کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نرمی برتے گا اور آپ کو واپس جانے دے گا تو یہ بات ابن زیاد کو پتہ لگ جائے گی. کیونکہ 1000 کا لشکر تھا تو بات چھپنا ناممکن تھی. اس نے آپ کے ساتھ ذرا نرمی دکھائی تو ابن زیاد بہت سختی سے پیش آئے گا. اس لیے حر اپنی بات پر اڑا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اپنا قافلہ کے ساتھ رکنا پڑا. یہ محرم کی 60 ہجری 2 تاریخ تھی. آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اور آپ کو پتہ چلا یہ ہے کربلا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہی وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی. ان دنوں میں ہی آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور اپنے سینے مبارک سے لگا کر آپ کو دعا دی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس پلید کی بیعت کبھی قبول نہ کروں گا
جس سے ابن زیاد بہت بھڑک گیا اور ابن زیاد نے ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا بلی یعنی گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران میں موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سب جانتے تھے، اسی لیے ابن سعد آپ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کرا اور اسے دھمکی دے دی اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہ کرے گا تو اسے رے کے گورنر پد سے ہٹا دیا جائے گا۔ مگر اس نے دنیاوی حکومت چاہی اور آخرت کو اپنی بھلا دیا، اور ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور وہاں پہنچ کر فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا مرکز قائم کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کل 82 تو آدمی، ان میں بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بیمار بھی تھے، پھر بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر تھا۔ صرف 82 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک ایک آدمی ان کے 1000 کے برابر ہے۔ اور ابن زیاد جانتا تھا کہ 22,000 کا لشکر تو کیا، اگر 50,000 کا لشکر بھی ان کے سامنے بھیج دیا جائے تو وہ ان پر بھی حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جنگ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے۔ اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر آیا تھا، اس لشکر میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے غیرت انسان بھول گئے تھے کہ انہوں نے ہی اس عظیم مہمان کو اپنے پاس بلایا جن سے وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لشکر نے حضرت امام حسین اور پورے اہل بیت پر فرات ندی کا پانی بند کر دیا، جس سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، بیویاں، عورتیں اور جو بزرگ تھے پانی کی شدت سے تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی تھی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا بھی خوشی دل سے استقبال کیا۔ باوجود اس قدر آفت اور بلاؤں کے نازائز بیت کا خیال اپنے دل مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔